اندھیرے میں کچھ دور میں نے ایک بنگلے کی مدھم روشنی دیکھی۔ میری امیدوں کی کرنیں جیسے روشن ہو گئیں۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ ہر قدم کے ساتھ زمین پر پانی کی چھپاک چھپاک سنائی دے رہی تھی۔ میرے دل میں دعا تھی کہ اس بنگلے کے دروازے میرے لیے کھل جائیں۔ بنگلے کے قریب پہنچ کر میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں بے حد تیز تھیں۔ کچھ لمحوں کے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک جوان خوبصورت لڑکا میرے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور فکر تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میرا نام فیروزہ ہے، میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا۔ مجھے پناہ چاہیے، پلیز مجھے اندر آنے دیں۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر دروازہ پورا کھول دیا۔ آئیے، اندر آئیے۔ میں نے اندر قدم رکھا اور جیسے ہی دروازہ بند ہوا میں نے ایک گہری سانس لی۔ بنگلے کا اندرونی حصہ گرم اور آرام دہ تھا۔ آپ بہت بھیگ گئی ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کچھ گرم چائے لے کر آتا ہوں۔ میں نے شکر گزاری سے سر ہلا دیا اور ہال کے ایک کونے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری سانسیں ابھی بھی بے قابو تھیں، مگر اب دھیرے دھیرے معمول پر آ رہی تھیں۔ میں نے آس پاس نظر ڈالی۔ یہ بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر اور صاف ستھری تھی۔ دیواروں پر تصویریں لگی ہوئی تھیں جو کہ شاید خاندان والوں کی ہوں گی، مگر ان کرسیوں کے بیچ میں ہر چیز پھیلی ہوئی تھی، کچھ کتابیں، کچھ بیگ اور کچھ برتن وغیرہ۔ شاید یہ اس نوجوان کے زیر استعمال حصہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکا واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں گرم چائے کا کپ تھا۔ یہ لیجئے، چائے پی لیں، آپ کو کچھ بہتر محسوس ہوگا۔ میں نے کپ لے لیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ۔ چائے کی گرمی میرے جسم میں پھیلنے لگی اور مجھے کچھ سکون ملا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میرا نام زید ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا میں جان سکتا ہوں آپ اتنی رات میں یہاں کیسے آئیں؟ میں نے اپنی بات سنانی شروع کی کہ کیسے میری سوتیلی ماں کے بھائی نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا۔ سرد رات اور برستی بارش میں نے اس بنگلے کو دیکھا اور یہاں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ زید نے میری باتیں خاموشی سے سنی۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی اور سمجھ بوجھ تھی۔ آپ یہاں محفوظ ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں آپ کی مدد کروں گا جب تک آپ کو میری ضرورت ہوگی۔ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں واقعی محفوظ ہوں۔ زید کی نرمی اور فکر نے میرے دل کو سکون دیا اور مجھے یقین دلایا کہ یہاں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گرم گرم چائے کے سپ لیتے ہوئے میرے وجود میں آہستہ آہستہ گرمی اتر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے وہ چائے کا سارا کپ ختم کر دیا اور ایک سکون کا سانس لیا۔ زید کہنے لگا، آپ کے کپڑے سارے بھیگ چکے ہیں، آپ یہ شال اوڑھ لیں۔ اس نے کھوٹی پہ ٹنگی ہوئی ایک شال میری طرف بڑھا دی۔ میں نے وہ شال اوڑھی اور اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی تاکہ وہ گرم ہو سکے۔ میں کشمیر کے ایک پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا گاؤں بہت خوبصورت تھا، مگر میری سوتیلی ماں کے ظلم و ستم نے میری زندگی کے حالات کو بہت بدصورت بنا دیا تھا۔ زید میرے سامنے ہی آہستہ سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ اگر آپ برا نہ مانے تو پلیز مجھے ذرا تفصیلاً بتا دیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی سوتیلی ماں کے گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ ان کے بھائی نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور میں نے اس کے غلیظ ارادوں کو ناکام بناتے ہوئے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ کہنے لگا، آپ نے یہ بہت اچھا کیا، اگر آپ وہاں رہتی تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ آپ جانتی ہیں یہ علاقہ کافی سنسان اور بھیانک ہے، اچھا کیا جو آپ اس تاریک رات میں میرے گھر چلی آئیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا کیا؟ آپ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ٹھٹک گیا اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر واضح ہونے لگے، جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ایک گہرا سانس چھوڑتے ہوئے وہ مجھ سے مخاطب ہوا، نہیں، میری ماں ہے مگر وہ میرے ساتھ نہیں رہتی، میں کام کے سلسلے میں یہاں رہتا ہوں۔ دراصل یہ بنگلہ ہمارے دادا کا تھا اور ایک عرصے سے خالی پڑا تھا۔ اب جب مجھے یہاں کوئی کام پیش آیا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ کیوں نہ میں اپنے ہی بنگلے پر رہائش اختیار کروں۔ انہوں نے بہت کہا کہ اس طرح خالی گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، تم کسی ہوٹل وغیرہ میں ٹھہر جاؤ، مگر میرا کام بہت دنوں کا تھا اور مجھے کئی دن تک یہاں قیام کرنا تھا،
اسی وجہ سے میں نے اس گھر کا ہی انتخاب کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آس پاس پڑی ہوئی کتابیں سمیٹنے لگا، جیسے اسے برا لگ رہا تھا کہ سارا گھر پھیلا ہوا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں۔ میں فوراً اٹھی اور اس سے کہنے لگی، آپ رہنے دیں، میں یہ کر لیتی ہوں، ویسے بھی مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، آپ یہاں مہمان ہیں، میں آپ سے کام نہیں کروا سکتا، ویسے بھی آپ جس حالت میں یہاں آئی ہیں آپ کو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے۔ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود جا کر اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ یہ کمرہ بہت ہی صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں یہاں خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں واش روم کی طرف بڑھنے لگی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بہت ہی ڈرے ہوئے انداز میں نے دروازہ کھولا تو سامنے زید کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ فی الحال یہ تبدیل کر کے سو جائیں، جب تک آپ کے کپڑے خشک نہیں ہو جاتے، پھر آپ اپنے کپڑے پہن لیجئے گا بے شک۔ میں نے زید کے ہاتھ سے وہ کپڑے لیے، وہ اسی کے کپڑے تھے۔ اس میں ایک ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ایک پینٹ تھی۔ میں نے دروازہ بند کر کے واش روم کا رخ کیا جو کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ تھا۔ میں نے وہ کپڑے پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا تو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرے لمبے گیلے بال ابھی بھی پانی سے تر تھے۔ وہ کپڑے پہن کر میں نے اپنے کپڑے وہیں پھیلا لیے اور گہری نیند سو گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے کپڑے خشک ہو چکے تھے۔ میں نے واپس اپنے کپڑے پہنے اور زید کے کپڑے واش روم میں ہی چھوڑ دیے۔ جب میں دروازہ کھول کر باہر آئی تو اس بنگلے کی ساری کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ ہر چیز بہت صاف اور شفاف اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ ویسا منظر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا جیسا میں نے رات کو دیکھا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تاکہ زید کو ڈھونڈ سکوں، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں باہر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں دوسری جانب سے وہ ہاتھوں میں ٹرے تھامے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ نے تکلف کیوں کیا؟ مجھے بتا دیتے، میں خود ہی کر لیتی۔ ویسے بھی آج میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں مزید آپ کو تکلیف نہیں دوں گی، بس مجھے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، ویسے بھی میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اکیلے کیسے رہ سکتی ہوں، لوگ باتیں بنائیں گے۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگا کر کہا، لوگ؟ کون سے لوگ؟ یہاں آس پاس کوئی لوگ نہیں رہتے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں کے راستوں سے بہت ناواقف تھی اور رات کے اندھیرے میں سوتیلی ماں کے بھائی کے ڈر سے بھاگتے بھاگتے میں اتنا دور نکل آئی تھی کہ مجھے اب خود بھی واپسی کا راستہ یاد نہیں تھا کہ میں کہاں تک پہنچ گئی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں نے وہ چائے ختم کی۔ زید نے کچھ ضروری کتابیں اٹھائیں اور ایک بیگ میں بھرنے لگا۔ میں نے اس سے سوال کیا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میں کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، آپ پریشان مت ہونا، میں تھوڑی دیر تک لوٹ آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا اور کچن کی طرف چلی آئی تاکہ میں اس کے اور اپنے لیے کچھ اچھا سا بنا سکوں۔ فریج میں ہر چیز موجود تھی، ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پر اکیلا رہتا ہے۔ ہر چیز بہت صاف ستھری اور اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے چاول بھگوئے اور بریانی کے لیے مسالہ بنانے لگی۔ میں حیران تھی کہ وہ خود ہی ہر چیز بناتا ہے، اس کے باورچی خانے میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب تک میں نے بریانی کو دم لگایا اتنی دیر میں دروازے پر بھی دستک ہو گئی۔ وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، کیا آپ نے کھانا بنایا ہے؟ میں نے اس سے کہا، ہاں، جب تک آپ نہیں تھے میں نے سوچا کہ دوپہر کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، آج پہلی مرتبہ کسی عورت ذات کے ہاتھ کا ذائقہ چکھنے کو ملے گا۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب، آپ کی والدہ کھانا نہیں بناتی؟ وہ پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ ارے نہیں، وہ کھانا، میرا مطلب تھا کہ ملازم رکھا ہوا ہے گھر پہ، وہی کھانا بناتا ہے۔ میرے کہنے کا بس اتنا ہی مطلب تھا۔ میری ماں تو اب عمر رسیدہ ہیں اور وہ ایک ہی بستر پر رہتی ہیں، ان سے کام کاج نہیں ہوتے۔ میں ان سے کہنے لگی، پھر آپ کو انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ کس کے آسرے پر ہوں گی؟ پھر وہ کہنے لگا، ملازم ہے ان کا خیال رکھنے کے لیے، ویسے بھی میں 1-2 مہینے تک واپس چلا جاؤں گا۔ 1-2 مہینے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں نے پلٹ کر جواب دیا تو وہ کہنے لگا، میرا کام بھی بہت ضروری تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک کمرے کی جانب چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فریش ہو کر آیا تو اس کے چہرے پر بہت سکون چھایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں۔ وہ سفید شلوار قمیص میں ملبوس کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔
ایک پل کو میری نظریں جیسے اس کے اوپر ٹھہر گئی تھیں۔ میرے اس انداز کو اس نے بھی بخوبی نوٹس کر لیا تھا۔ فوراً ہی اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور ایک کتاب اٹھا کر صوفے پر پڑھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کھانا تیار ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے نکال دیں۔ میں نے جیسے ہی بریانی کی پلیٹ ان کے سامنے رکھی وہ اسے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ میں اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اتنا مگن ہو گیا کہ آس پاس کے ماحول سے بالکل غافل لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے وہ ساری پلیٹ صاف کر لی، پھر ہنس کر کہنے لگا معذرت، میں نے آپ کو کھانے کا نہیں بولا۔ میں اسے کہنے لگی نہیں ابھی میرا من نہیں ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ آپ کے اور رشتہ دار نہیں ہیں کیا؟ میں نے ایک گہری سانس چھوڑی اور اس سے کہنے لگی میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میری سوتیلی ماں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ میری سگی ماں ایک یتیم لڑکی تھی جن کو کسی رشتہ دار نے پالا تھا۔ شادی کر کے انہوں نے بھی ان سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ میری ماں نے بہت مشکل وقت سہے تھے۔ جب میں 12 برس کی تھی تب ان کا انتقال ہوا تھا۔ پھر میرے والد نے دوسری شادی کر لی اور یوں میری سوتیلی ماں ہمارے گھر آ گئیں۔ ان کے بعد میری زندگی کا ایک بہت مشکل دور شروع ہو گیا۔ میری سوتیلی ماں مجھ پر ہر طرح کا ظلم کرتی، مارتی، پیٹتی، سارے گھر کا کام کرواتی اور اس کے علاوہ اس کا جب دل کرتا میرا کھانا پینا بند کر دیتی۔ میں اس صورتحال میں بہت پریشان تھی۔ ابا سے شکایت لگاتی تو وہ مجھے ہی سمجھاتے اور کہتے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کرتی ہے، تم اسے تنگ مت کیا کرو۔ میں حیرانی سے ابا کی شکل دیکھتی رہ جاتی، لیکن انہوں نے ایک بار بھی میرے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ آخر مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، میں کتنا درد سہتی ہوں گی۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کی بات مان کر کبھی مجھ سے آ کر نہیں پوچھتے تھے۔ یہ بات مجھے ابا سے دور کرتی چلی گئی، اور پھر ایک وقت آ گیا کہ جب ابا کو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ گھر پر ان کی کوئی جوان بیٹی بھی ہے۔ سوتیلی ماں بہت شوخ، چنچل اور بڑی مکار سی عورت ہے۔ وہ ہمیشہ ابا کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسائے رکھتی تھی، اپنی اداؤں کے جلوے دکھا دکھا کر انہیں اپنا گرویدہ کرتی رہتی اور ابا اس کی اداؤں پر نثار ہوتے رہتے، اس کی مسکراہٹ پر قربان ہوتے جاتے۔ میں یہ سب دیکھتی تو دل میں کڑتی رہتی تھی۔ میرے باپ نے میری ماں کو بہت جلد بھلا دیا۔ اس کی وفاؤں کا یہ صلہ دیا کہ آج ایک نئی عورت اس گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرا باپ نثار ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری سوتیلی ماں ہمیشہ سج سنور کر رہتی، زیورات لاد کر رکھتی، شوخ کپڑے پہنتی اور ابا کو یہ سب بہت اچھا لگتا۔ میری سوتیلی ماں کا ایک ہی بھائی تھا جو اکثر گھر پر آتا رہتا تھا۔ میں چونکہ اب جوان ہو رہی تھی، 17 برس عمر ہو گئی تھی اور خوبصورت بھی تھی، وہ جب بھی آتا تو آتے جاتے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا۔ مجھے بہت برا محسوس ہوتا تھا۔ میں اسے غصے سے دیکھتی لیکن آگے سے وہ قہقہا لگا کر ہنس دیتا۔ اسے جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، یا میرا برا بھلا کہنا اسے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسی طرح ڈھیٹوں کی طرح میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا اور بہانے سے مجھے مخاطب کرتا، چھونے کی کوشش کرتا۔ میں نے شروع میں تو نظر انداز کیا، 1-2 بار اپنی سوتیلی ماں سے اس کی شکایت کی کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ وہ میرے ساتھ اس طرح مت کرے، نہ تو میں ایسی لڑکی ہوں اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی دلچسپی ہے۔ لیکن میری سوتیلی ماں نے تو الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیا اور کہنے لگی کہ تم میرے بھائی کو ورغلا رہی ہو، جان بوجھ کر اس کے سامنے ادائیں دکھاتی ہو تاکہ وہ تم پر اپنی محبت نچھاور کرے۔ لیکن میرے گھر میں یہ سب کچھ نہیں چلے گا، اپنی حرکتوں کو ٹھیک کر لو ورنہ تمہارے باپ سے شکایت کروں گی تو پھر تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اپنی سوتیلی ماں کی اس دھمکی سے میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اسی لیے میں نے اپنا منہ سی لیا، کیونکہ میں ابا کے سامنے بد کردار نہیں ہونا چاہتی تھی، اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میری سوتیلی ماں مجھے چند جملوں میں ہی بد کردار ثابت کر دے گی اور ابا اس کی بات کا یقین بھی کر لیں گے۔ اسی لیے اپنی عزت کی خاطر میں چپ ہو گئی، لیکن اپنی سوتیلی ماں کے بھائی کو میں منع کرتی رہتی تھی۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں اس کے سامنے نہ آؤں، لیکن کبھی کبھی اچانک سامنا ہو بھی جاتا تو وہ جس طرح مجھے دیکھتا میری روح تک جل جاتی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، اسے موقع نہیں مل رہا تھا کہ کب وہ میرا استعمال کر کے اپنی پیاس بجھا سکے، اور پھر کل اسے موقع مل ہی گیا جب میری سوتیلی ماں ایک عزیز کی فوتگی کی اطلاع ملتے ہی وہاں چلی گئی۔ اتنا کہہ کر میں نے ایک گہرا سانس بھرا تو وہ جو خاموشی سے بڑے غور کے ساتھ میری داستان سن رہا تھا ایک دم کہنے لگا، پھر آگے کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر بے ساختہ میں نے ایک گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی،
घर पर उस वक्त कोई भी नहीं था। मैं अकेली ही घर पर थी। सौतेली माँ का भाई अचानक चला आया। हालांकि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था, लेकिन शायद उसके पास गेट की चाबी थी या उसने किसी तरीके से दरवाज़ा खोल लिया था। वो सीधा अंदर ही आ गया। उसे मालूम था कि आज उसकी बहन घर पर नहीं है, इसीलिए उसने एकदम पीछे से आकर मुझे जकड़ लिया। मैं बेसाख्ता चीख उठी तो उसने मजबूती से अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और कहने लगा, चिल्लाओ मत, इस तरह पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि तुमने मुझे घर पर बुलाया है और तुम मेरे साथ वक्त गुजार कर मोहब्बत हासिल करना चाहती हो। उसकी बात सुनकर मैं जैसे सन्नाटे में आ गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी घटिया बात कर सकता है। इतने में उसकी गिरफ्त जरा ढीली हो गई थी। मैंने अपने आप को छुड़ाया और थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गई। नफरत और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए मैंने कहा, खबरदार, जो अब आइंदा तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की, अपनी हद में रहो, वरना अब्बा से कहकर तुम्हें इस घर से निकलवा कर दूर फेंकवा दूंगी। मैंने उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहा तो वो एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस दिया। अब्बा? कौन से अब्बा? अरे वो अब्बा जो मेरी बहन के एक इशारे पर नाचते हैं। जो मेरी बहन कहती है वही करते हैं। वो तुम्हारी कब सुनेंगे? उसने लापरवाही से कहते हुए मेरे करीब आने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक मेरा हाथ एक गुलदान तक पहुंच चुका था। मैंने वो उठाकर उसके सर पर दे मारा। चोट शदीद थी। उसके सर से खून निकलने लगा था और वो बेसाख्ता चीख उठा। अपने खून को देखते हुए उसका रंग जैसे बदल गया था। यही वो लम्हा था जब मैंने वहां से भागने की ठानी और घर से निकल आई। बिना सोचे समझे मैं घर से तो निकल आई थी, इसीलिए एक तरफ को भागती चली गई। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये रास्ता किधर को जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी जान की हिफाजत करनी थी, अपनी इज्जत को बचाना था। इसलिए भाग भाग कर मैं यहाँ तक पहुँच गई और फिर आपके घर में पनाह ले ली। मैंने अपनी कहानी ख़त्म की तो 2 आंसू टूट कर मेरे गाल पर बिखर गए, जबकि वो बड़े गौर से मुझे देखते हुए मेरी कहानी सुन रहा था। और फिर कहने लगा, मुझे तुम्हारे हालात जानकर बहुत दुख हुआ है। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, और सबसे ज़्यादा दुख मुझे तुम्हारे अब्बा के रवैये से हुआ है। आखिर उन्होंने अपनी जवान बच्ची की हिफाजत खुद क्यों नहीं की? क्यों उन्होंने अपनी बच्ची को इस तरह अकेला छोड़ दिया? जैद की बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया था। वो सच कह रहा था। अब्बा ने तो कभी मेरा ख्याल किया ही नहीं। मैं तो अब्बा की जिम्मेदारी थी, उनका ही काम बनता था कि वो मेरा ख्याल करते। फिर न जाने क्यों वो मेरे साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजनबी हूँ। मैं खामोश हो गई। ताहम जैद मुझसे माजरत करने लगा और कहने लगा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। आप अगर शर्मिंदा हुई हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब्बा की जिम्मेदारी है कि वो मेरा ख्याल रखें, और उन्होंने हमेशा अपनी इस जिम्मेदारी से नज़रें चुराए रखी। मैंने जैद से कहा और फिर उठ खड़ी हुई, जबकि वो खाने के बर्तन उठाकर मेरे पीछे ही चला आया और कहने लगा, आप भी खाना खा लें ताकि मुझे इस बात का एहसास रहे कि आपको बुरा नहीं लगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहने लगी, इतनी देर से तुमसे बातें कर रही थी, इसीलिए अब भूख लग गई है और अब मैं खाना ही लेने के लिए आई हूँ। मैंने खुशदिली से मुस्कुराकर जब उसे कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। मैं अपने मोहसिन का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, जिसने बरसती हुई बारिश में मेरी मदद की थी। जैद के घर में पनाह लिए हुए ये मुझे दूसरा दिन था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊं। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हालांकि जैद ने कह दिया था कि मैं जब तक चाहूँ यहाँ पर रह सकती हूँ, लेकिन आखिर मैं कब तक यहाँ पर रहती और क्या करती? कभी न कभी तो मुझे यहाँ से जाना ही था, तो फिर मैं कहाँ जाती? अब्बा ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, और वो सौतेली माँ का भाई, न जाने उसका क्या बना। वो जिंदा भी था या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। बहुत सारी सोचें अकेले में मेरे दिमाग को थकाने लगी थी, और इन सोचों से निकलने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं जैद के घर का हर काम कर देती, लेकिन फिर भी इतना वक्त बच जाता कि मुझे इस तरह की थका देने वाली सोचें परेशान कर देती थी, और मैं अपने आप में ही उलझी रहती। जैद तो अपने काम के गर्ज से चला जाता और मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी। जाहिर सी बात है, उसके काम थे और उसे करना थे। इसीलिए जैसे ही मुझे यहाँ रहते हुए 5 दिन हुए, तो अब मैंने ठान ली थी कि जैद से कहकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसे कहूंगी कि मुझे किसी दारुल अमान या यतीम खाने में छोड़ आए, ताकि मुझे इधर उधर खार ना होना पड़े।
یہی سوچ کر میں مطمئن ہو گئی تھی اور زید کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اسے بتائے بغیر میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس دن زید کو گھر آتے آتے کافی وقت ہو گیا تھا اور وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ تاہم اس کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور فوراً اس کے لیے گرم گرم کھانا لے آئی۔ زید نے چونک کر میری طرف دیکھا اور شکریہ ادا کیا، پھر کہنے لگا، آپ نے تو میری عادتیں بگاڑ دی ہیں۔ میں جب گھر پر آتا ہوں مجھے گرم گرم کھانا کھانے کو ملتا ہے، اور اتنا لذیذ اور اچھا کھانا میں بہت زیادہ کھا جاتا ہوں، اور پھر مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا، میرے اوپر سستی پڑ جاتی ہے۔ زید نے شرارتاً میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں پھیکی سی ہنسی ہنس دی، جو زید کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکی، اور اس نے ایک دم کھانے سے ہاتھ روک کر جب مجھ سے اس کی وجہ پوچھی تو بے اختیار میں نے اسے کہا، دراصل مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اسے کہا تو وہ خوش دلی سے کہنے لگا، بالکل، کہیں کیا بات ہے، آخر اتنا جھجک کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا تو میں نے اسے اپنے جانے کا بتا دیا اور کہنے لگی کہ مجھے اب آپ کسی دارالامان میں چھوڑ دیں، کیونکہ میں اس طرح آپ پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ نہ جانے کتنا وقت مجھے اب زندگی کو اسی طرح گزارنا ہوگا۔ ابا جب تک خود مجھے نہیں ڈھونڈیں گے میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی، اس لیے تب تک آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں تاکہ میں اپنی باقی زندگی وہاں پر گزار سکوں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے دانستہ زید کی طرف سے نظریں چرا لیں، جبکہ وہ مجھے بڑے دکھ سے دیکھتا رہا، اور پھر کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج آپ مجھ سے یہ بات کریں گی۔ آپ نے تو میرا دل توڑ دیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دارالامان کیسی جگہ ہے اور وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے؟ زید کے کہنے پر میں نے ایک دم خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگا، اگر آپ کو نہیں معلوم تو اسی لیے آپ وہاں پر جانے کی بات کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ ان حقائق کو جانتی تو پھر کبھی دارالامان کا نام بھی نہ لیتی۔ زید کی باتیں مجھے خوفزدہ کر دینے والی تھی، تاہم میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہاں کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ کہہ دینا مجھے صاف صاف انکار ہی لگ رہا تھا۔ لیکن میں اپنی عزت نفس اور خودداری کا کیا کرتی جو زید کے گھر میں رہتے ہوئے مجروح ہو رہی تھی۔ میں نے وقتی طور پر ایک رات کے لیے یہاں پر پناہ لی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہاں پر اتنا لمبا عرصہ رہنا پڑ جائے گا، اور یہی بات میرے دل کو گھائل کر رہی تھی۔ کھانا ختم کر کے زید نے جب مجھے اسی طرح بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا، اگر آپ کو یہاں پر اس طرح رہنا محسوس ہو رہا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، مجھے آپ کے یہاں پر رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہاں پر صرف آپ کی وجہ سے رہ رہا ہوں، ورنہ کب کا چلا گیا ہوتا۔ زید نے جب یہ کہا تو میں نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی اور چہرے پر بھی ایک چمک تھی۔ میں نے بے ساختہ سر جھکا لیا اور کہا، میں اسی وجہ سے تو یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ لیکن زید کہنے لگا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے بارے میں ایک بات آج آپ کو سچ بتا دیتا ہوں جو میں آپ کو پہلے دن ہی بتا دینا چاہتا تھا، لیکن پھر اس وجہ سے رک گیا کہ کہیں آپ مجھ سے خوفزدہ نہ ہو جائیں اور یہاں پر رکنے کے بجائے کہیں اور نہ چلی جائیں۔ اور وہ سچ یہ ہے کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ یہ حویلی میرے دادا کی ضرور ہے، لیکن میں یہاں پر بہت کم آتا ہوں۔ اس دن بھی یہاں پر کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا تو واپس جانے ہی والا تھا جب آپ یہاں پر آ گئی۔ آپ کی حفاظت کے خیال سے میں یہاں پر رک گیا، ورنہ میرا اور کوئی بھی کام نہیں ہے۔ اس نے جب تفصیل سے کہا تو میں حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جن زادہ تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنے دنوں سے ایک جن زادے کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ ایک دم خوف نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا اور میرا پورا وجود سرد پڑ گیا، اور میں ٹکر ٹکر زید کی شکل دیکھتی رہ گئی، جس کے چہرے پر صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے اور اس میں جھوٹ کا ذرا بھی شائبہ نہیں ہے۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں ایک دم گھبرا گئی اور اٹھ کر اسی کمرے میں بند ہو گئی جو زید نے پہلے دن سے ہی میرے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ کمرے میں آ کر بے اختیار میں دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ زندگی کس موڑ پر لے آئی تھی، میں کس دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں جو اپنے دل میں زید کو ایک خاص جگہ دے چکی تھی، میرے دل میں اس کی محبت جاگنے لگی تھی۔ پھر اب اس کی حقیقت جان کر آخر یہ کیا ہو گیا؟ کیا زید واقعی ایک جن زادہ ہے یا پھر وہ مجھ سے کوئی مذاق کر رہا ہے؟ لیکن نہیں، اس کی آنکھوں کی سچائی نے تو سب کچھ بتا دیا ہے، پھر وہ مذاق کیوں کرے گا؟ ویسے بھی
اگر میں غور کروں تو پچھلے کچھ دنوں میں زید کی حرکات کچھ عجیب سی تھیں جو واقعی اس کے جنزادہ ہونے کی نشاندہی کرتی تھی۔ لیکن اب میں کیا کروں گی؟ کیا میں ہمیشہ اس آسیبی بنگلے میں قید ہو کر رہوں گی یا پھر کبھی اپنے گھر واپس بھی جا سکوں گی؟ بہت سارے سوال میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے اور ان کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ زید نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، یہاں رہوں یا کہیں اور چلی جاؤں۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ اس اتنی بڑی دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا، اور ابا کو میں خود ملنا نہیں چاہتی تھی جب تک کہ وہ خود مجھے ڈھونڈ نہ لیتے۔ اسی لیے اگلے دن جب میرا زید کے ساتھ سامنا ہوا تو وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا اور میں جیسے اس سے نظریں چرائے ہوئے تھی۔ لیکن پھر ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے اسے کہا، زید، میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، شاید اس احسان کا بدلہ میں کبھی نہیں چکا سکتی، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کا کام رکا ہوا ہے اور میں یہاں پر آپ کے لیے مسئلہ بن گئی ہوں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے دارالامان چھوڑ دیں تاکہ میں وہاں رہ سکوں، کم سے کم میرے دل سے یہ پشیمانی تو ختم ہو جائے گی۔ میں نے جب زید سے یہ کہا تو وہ دکھ بھرے ملال سے مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میرے بارے میں اس طرح کا گمان کریں گی۔ مجھے آپ کے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو میں بھی جا سکتا ہوں، لیکن میں صرف اس لیے آپ کو یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ یہاں پر ارد گرد کوئی آبادی نہیں ہے، بہت کم گھر ہیں جو یہاں پر ہیں، اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ پریشان ہوں۔ زید کے احساس دلانے پر میں شرمندہ سی ہو گئی، آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے اور بے اختیار میں رونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میں خود بھی اس طرح نہیں جانا چاہتی، نہ جانے باہر کی دنیا کے لوگ کیسے ہیں، لیکن آپ کا خیال آتا ہے تو خود پر شرمندگی ہوتی ہے۔ ابا سے بھی میں تب تک نہیں مل سکتی جب تک وہ خود مجھے نہیں ڈھونڈ لیتے۔ میں نے زید کو روتے ہوئے جب یہ کہا تو وہ چپ سا ہو گیا اور کہنے لگا، اچھا آپ کچھ دن یہیں پر رکیں، میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں معلوم کرتا ہوں، آخر آپ کے آنے کے بعد وہاں پر کیا ہوا، آپ کو جب یہ معلوم ہوگا تو پھر شاید آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ زید نے جب یہ کہا تو میں چونک گئی، واقعی اگر زید مجھے وہاں کے حالات کے بارے میں بتا دیتا ہے تو شاید میرے لیے آسانی ہو جاتی۔ میں نے بڑی ممنون نظروں سے اسے دیکھا اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور وہ شرارتاً ہنس دیا اور کہنے لگا، اگر شکریہ ہی ادا کرنا ہے تو اچھا سا کھانا بنا دو، بہت بھوک لگی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً اٹھی اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ زید کی بات نے مجھے ایک نئی امید دے دی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہاں کے حالات میرے حق میں بہتر ہوئے تو پھر میں چلی جاؤں گی، ورنہ زید کے ساتھ یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ اور پھر اگلے ایک دو دن کافی مصروف گزرے تھے، زید سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ کافی دیر سے آتا تھا، نہ جانے کن کاموں میں مصروف تھا، میں نے کبھی اس سے پوچھا ہی نہیں۔ اس دن بھی جب وہ گھر آیا تو شام کافی گہری ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے کھانے کا پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور میں فوراً اس کے لیے گرم گرم کھانا ڈال کر لے آئی۔ کھانا کھاتے ہوئے زید کہنے لگا، میں نے اپنے ایک دوست کو آپ کے گھر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ابھی تک ابتدائی طور پر اتنی ہی معلومات ملی ہے، باقی جیسے ہی معلومات ملیں گی میں آپ کو بتا دوں گا۔ زید کی بات سن کر میں تھوڑی بے چین ہو گئی تھی۔ ایک دم سے ابا کی یاد نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا اور میں ان کے بارے میں سوچ کر رونے لگی، جبکہ زید مجھے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا کہ آپ انہیں معاف کر دیں، شاید انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ اب انہیں سمجھ آ گئی ہو اور وہ آپ کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ زید کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا، لیکن ابھی مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں آگے کیا کروں گی اور یہ زندگی مجھے کس موڑ پر لے جائے گی۔ ایک دو دن کے بعد زید نے مجھے گھر کے بارے میں ساری معلومات دے دی۔ میں نے جو اپنی سوتیلی ماں کے بھائی کے سر میں گلدان مارا تھا، اس کے کافی گہری چوٹ آئی تھی اور وہ کتنے ہی دن ہسپتال داخل رہا تھا اور اس کا 2 بار آپریشن ہو چکا تھا۔ میری سوتیلی ماں اس دن سے میرے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہی ہے۔ اس کا یہی کہنا ہے کہ میں کسی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی تھی، جس کے بعد مجھے میری سوتیلی ماں کے بھائی نے دیکھ لیا، اور پھر جب اس نے مجھے منع کیا تو میں نے اس کے سر میں گلدان اٹھا کر دے مارا۔ میری سوتیلی ماں کی کہانی کافی اچھی تھی اور اس نے بڑی محنت سے بنائی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ سب سن کر ایک شوق سا لگ گیا تھا، لیکن اس سب میں مثبت بات یہ تھی کہ ابا میرے حوالے سے کافی پریشان تھے اور مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔
انہیں اس بات کا یقین تھا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اگر میں سامنے نہیں آ رہی تھی کسی مجبوری کی وجہ سے ہی نہیں آ رہی تھی۔ زید نے جب یہ ساری باتیں تفصیل سے بتائیں تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا کروں گی۔ اگر واپس چلی گئی تو میری سوتیلی ماں نے جو باتیں پھیلا رکھی ہیں ان کا خاتمہ تو ہو جائے گا، لیکن گھر کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور اگر ابا کے بارے میں سوچ کر واپس جاتی ہوں تو وہ صرف 2-4 دن کی بات ہے، اس کے بعد وہ خود پوچھیں گے بھی نہیں۔ میرے ذہن و دل میں مختلف باتیں چل رہی تھیں اور دماغ تھک چکا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اور پھر ایک دن میں نے ایک فیصلہ کر لیا اور اس پر مطمئن ہو گئی۔ اس دن زید تھوڑا جلدی گھر آ گیا تھا اور مجھے اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا، اور جب میں نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ چند لمحے میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر اس نے اپنا چہرہ جھکا کر اپنی توجہ کھانے کی طرف کر لی، جبکہ آہستہ آواز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، آپ جب کہیں گی میں چل پڑوں گا۔ زید کا انداز بہت بجھا بجھا تھا، میرا اپنا دل بھی مرجھا گیا تھا، لیکن حقیقت تو یہی تھی نا کہ مجھے کبھی نہ کبھی تو یہاں سے جانا ہی تھا۔ اسی لیے تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک بار گھر جا کر دیکھتے ہیں ابا مجھ سے مل کر کیا کہتے ہیں، میری سوتیلی ماں کو سمجھ آتی ہے یا نہیں۔ میں نے ایک بار پھر ان سب کو آزمانے کا سوچ لیا تھا، اور یہی بات جب میں نے زید سے کہی تھی تو وہ چپ کا چپ رہ گیا تھا۔ اور پھر اگلے ہی دن میں زید کے ساتھ اپنے گھر چلی آئی۔ مجھے تو راستوں کا علم نہیں تھا، زید ہی مجھے یہاں تک لے کر آیا تھا۔ ابا نے اپنے سامنے جب مجھے اچانک دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے اور بے اختیار میرے سینے سے لگ کر رونے لگے۔ میرے اپنے آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد ابا نے مجھے یوں اپنے سینے سے لگایا تھا اور میں ان کے ساتھ مل کر رو رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو دل کا بوجھ بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ ابا مجھ سے کہنے لگے، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں اتنا پریشان ہو گیا تھا، تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا لیکن تم نہیں ملی۔ میں نے ابا سے مختصراً زید کا تعارف کروا دیا اور اس کے بارے میں بتا دیا۔ ابا بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور پھر اس کا شکریہ ادا کرنے لگے، جسے زید نے مسکرا کر وصول کیا۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی بہت معنی خیز تھی، اور پھر میں نے ابا سے اس دن کے حوالے سے بات کی تو ابا کہنے لگے، میں سب کچھ جانتا ہوں، اس دن کیا ہوا تھا اور کیا ہو سکتا تھا۔ تم مجھے صفائیاں مت دو، میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، تم میرا خون ہو، کبھی اتنا غلیظ کام نہیں کر سکتی۔ ابا نے جب اتنی بات کہی تو میرے سر سے منو بوجھ اتر گیا۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ ابا مجھے غلط نہیں سمجھتے، اور میں مطمئن ہو گئی تھی۔ ابا نے زید کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری بہت مدد کی ہے، اور زید مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ایک دم خالی پن کا احساس ہوا، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا مجھ سے دور ہو گیا ہو۔ گھر کا ماحول پہلے کی نسبت کافی بدل چکا تھا۔ ابا نے اب گھر پر اپنا ہولڈ قائم کر رکھا تھا۔ میری سوتیلی ماں کا پہلے جیسا روب دبدبا اور تنتنا ختم ہو چکا تھا۔ ابا اب زیادہ انہیں مخاطب بھی نہیں کرتے تھے، نہ جانے میرے پیچھے کیا حالات رہے، لیکن جو بھی تھا، ابا کا اس طرح دوبارہ مجھے محبت دینا اور توجہ دینا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں اس معاملے میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ اگر اس دن میری سوتیلی ماں کا بھائی میرے ساتھ وہ حرکت نہ کرتا اور نہ میں یہاں سے جاتی تو شاید مجھے کبھی ابا واپس نہ ملتے، میں کبھی دوبارہ ان کی محبت نہ پا سکتی۔ ابا نے سوتیلی ماں کے گھر والوں کا یہاں پر آنا منع کر رکھا تھا، اور ان کا بھائی بھی اب نہیں آیا تھا۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ زید کی یاد تو ستاتی تھی، لیکن ایک احساس باقی تھا کہ میں جب کبھی اسے مدد کے لیے پکاروں گی وہ فوراً بھاگا چلا آئے گا۔ ابا آج کل میرے رشتے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ لوگوں کو بھی کہہ رکھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے بار بار زید کا خیال آتا اور اس کے ساتھ گزارے گئے وہ دن مجھے یاد آتے۔ ابا کے سارے کام میں ہی کرتی تھی۔ میری سوتیلی ماں اب زیادہ تر یا تو اپنے کمرے میں رہتی یا پھر خود کو گھر کے فضول کاموں میں الجھائے رکھتی۔ ابا نے مجھے منع کر دیا تھا کہ ان سے مخاطب مت ہونا، اور مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں ان سے بات کروں۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک زید چلا آیا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل کھل اٹھا اور بے اختیار میں چہک اٹھی اور اسے کہنے لگی، ارے تم اتنے دنوں کے بعد آئے ہو، میں کافی دنوں سے تمہیں یاد کر رہی تھی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے بڑی بے قراری سے جب زید سے پوچھا تو اس نے بہت گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، نہیں،
सब ठीक नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। उसके इस तरह कहने पर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैं परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मैंने जैद से पूछा तो वो कहने लगा, हाँ परेशानी तो बहुत बड़ी है। जब से तुम आई हो उस दिन से किसी और के हाथ का पका खाना अच्छा नहीं लग रहा। घर पर जाता हूँ तो हर तरफ तुम्हारी शक्ल दिखाई देती है, तुम्हारी बातें याद आती हैं। दरवाज़ा खोलता हूँ तो महसूस होता है कि तुम दरवाजे के पार मौजूद होगी। उस घर में तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारी खुशबू रच बस गई है और मुझे ऐसे लगता है कि अभी तुम किसी दरवाजे के पीछे से बरामद होगी। इतने दिन मैंने कैसे गुजारे हैं ये मैं ही जानता हूँ। तुम हमेशा के लिए वहाँ पर क्यों नहीं आ जाती? जैद ने ये कहा तो मेरा दिल बेइख्तियार धड़क उठा और मैंने कनखियों से जैद की तरफ देखा, ताहम मैं कुछ नहीं बोली। मैं समझ रही थी कि उसके दिल की क्या कैफियत है। इतनी देर में अब्बा भी घर पर आ गए और जब उन्होंने जैद को बैठे देखा तो बहुत खुश हुए और कहने लगे, अरे मियाँ, मैं कब से तुम्हें याद कर रहा था, तुम काफ़ी दिनों के बाद आए हो। अब्बा ने खुशदिली से जैद से कहा तो वो बड़े अदब से खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं बस थोड़ा सा मसरूफ़ था, लेकिन जैसे ही फारिग हुआ हूँ फ़ौरन आपके सामने हाजिरी दी है। जैद के बाअदब अंदाज पर अब्बा उसका शाना थपकते हुए बैठ गए। मैं उन दोनों के लिए चाय बनाने उठ खड़ी हुई और जब वापस आई तो वो दोनों बड़े खुशगवार माहौल में बात कर रहे थे। और फिर जैद के जाने के बाद अब्बा ने जब मुझे ये बताया कि जैद तुम्हारे रिश्ते के लिए आया था, तुम्हारी क्या मर्जी है, मैं एकदम हैरत से अब्बा के चेहरे की तरफ देखने लगी और फिर शर्माते हुए अपना चेहरा झुका लिया और कहा, अब्बा, जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी है। ये कहते हुए मैं वहाँ से आ गई जबकि अब्बा का कहकहा पीछे से मुझे सुनाई दिया। जैद के साथ मेरी शादी तय हो गई थी और अब आज मेरी शादी थी, लेकिन जाने से पहले मैं एक बहुत अहम काम करना चाहती थी ताकि मेरे दिल में कोई मलाल ना रहे और मैं अपने नए घर की शुरुआत अच्छे तरीके से कर सकूं। मैं उठकर अपनी सौतेली माँ के पास आ गई और उनसे कहा कि आपने अब तक मेरे साथ जो भी ज्यादतियाँ की हैं और मुझे जितनी भी साजिशों का निशाना बनाया है, मैं उन सब के लिए आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि अपने घर का माहौल बेहतर कर लें, अब्बा के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लें, अब्बा से माफ़ी मांग लें, आप उनका दिल साफ कर लें ताकि आपके घर का माहौल बेहतर हो। मेरी बात सुनकर न जाने उसे क्या हुआ, एकदम उसकी आंखों में आंसू आ गए और आगे बढ़कर वो मेरे गले लग गई और रोने लगी। कहने लगी, जिस बात की हिम्मत मैं इतने दिनों से नहीं कर रही थी, तुमने अचानक आकर कह दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। मेरे हंसते बसते घर को मेरे भाई ने आग लगा दी। अगर वो ये हरकत ना करता तो शायद तब भी हमारा घर यूं बर्बाद ना होता, लेकिन अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो मुझे तुम्हारे अब्बा से माफ़ी मांगने में कोई तामुल नहीं। मैं आज ही उनसे माफ़ी मांगकर अपने घर के माहौल को पहले की तरह ही बेहतर करूँगी। तुम आज शादी करके जा रही हो, मुझे अपनी माँ समझना और हमेशा इस घर में आती रहना। मैं तुम्हारी मुंतज़िर रहूँगी। दिल साफ होने के बाद माहौल काफ़ी बदल गया था। मेरी सौतेली माँ अब काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। खुद मैं भी अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से जो दरार आई है वो देर तक चले। इसीलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया